آج سے تقریباً 2500 سال پہلے بنی اسرائیل میں ایک انتہائی نیک سیرت انسان یعنی اللہ کا دوست رہا کرتا تھا۔ اس کی بیوی پورے گاؤں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوا کرتی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا، پھر ایک دن اس گاؤں میں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کا آنا ہوا۔ اس نوجوان کی خوبصورتی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسے دیکھنے کے لیے پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا تھا۔ وہ خوبصورت لڑکی جو اس نیک انسان کی بیوی تھی، اسے جب پتا چلا کہ ایک خوبصورت نوجوان گاؤں میں آیا ہے اور اسے دیکھنے کے لیے پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا ہے تو وہ بھی باہر نکل آئی۔ اب ظاہر ہے جسے دیکھنے کے لیے پورا گاؤں اکٹھا ہوا تھا، دوسری طرف اس نیک سیرت انسان کی جو بیوی تھی، اس کی خوبصورتی کے چرچے پہلے ہی پورے گاؤں میں ہوا کرتے تھے۔ دونوں کا آمنا سامنا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، بس یہیں سے تاریخ کے ایک ناجائز تعلق کا آغاز ہوا۔ دونوں کے بیچ محبت کی آگ بھڑکی۔ وہ نیک انسان جو اس خوبصورت لڑکی کا شوہر تھا، وہ دن کو عبادت کے لیے پہاڑ میں موجود ایک غار میں جایا کرتا تھا۔ اب اس کی بیوی گھر میں اکیلی ہوا کرتی تھی۔ وہ پہلے ہی گاؤں میں آئے ہوئے اس خوبصورت نوجوان پر فدا تھی۔ اس نوجوان کو پتا چلا کہ یہ لڑکی گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور اس کا شوہر کہیں پہاڑوں کی طرف نکل جاتا ہے، تو اس نوجوان نے لڑکی کے گھر میں آنا شروع کر دیا۔ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو بڑھتے بڑھتے زنا تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ لگاتار چلتا رہا، لیکن یہاں تو خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ نیک انسان جو اس خوبصورت لڑکی کا شوہر تھا، اس نے خواب دیکھا۔ انہیں خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملا کہ اس کی بیوی پاک دامن نہیں رہی۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، کہیں تم کوئی غلطی تو نہیں کر رہی، یعنی زنا کے راستے پر تو نہیں چل پڑی؟ لڑکی نے جواب دیا، یہ غلط ہے، میں نے ہرگز ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک پہاڑ ہوا کرتا تھا جس پر جا کر لوگ اپنی بے گناہی ثابت کیا کرتے تھے۔ اس نیک انسان نے اپنی بیوی کی بے گناہی جاننے کے لیے اپنی بیوی کو اس پہاڑ پر لے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن فی الحال وہ عبادت کے لیے اس غار میں چلا گیا۔ پیچھے سے جب وہ نوجوان آیا تب لڑکی نے اسے سارا واقعہ سنایا اور پھر اس سے کہا، کل تم ایک گدھا لے کر اس دریا کے پاس پہنچ جانا جہاں دوسرے گدھے والے کھڑے ہوتے ہیں، جن پر بیٹھ کر دریا کے اس پار پہاڑ کی طرف جایا جاتا ہے۔ آگے کیا کرنا ہے میں سارا منصوبہ بنا چکی ہوں۔ اگلے دن وہ میاں بیوی اس پہاڑ کی طرف چل دیے۔ جب اس دریا کے پاس پہنچے تب لڑکی نے عجیب سی چال چلی۔ وہ لڑکی اس نوجوان یعنی اپنے عاشق کے قریب آتے ہی زمین پر گر پڑی اور اپنے خاوند سے بولی، کچھ ہو گیا ہے، میرے پیر سن ہو گئے ہیں، جلدی کسی گدھے کا انتظام کرو تاکہ میں اس پر بیٹھ کر دریا کے اس پار جا سکوں۔ اس کے شوہر نے آواز دی۔ لڑکی کا عاشق فوراً گدھا لے کر پہنچ گیا، کچھ رقم طے کی اور پھر اس لڑکی کو گدھے پر بٹھایا اور دریا پار کیا۔ یعنی یہ تینوں اب اس پہاڑ پر پہنچ چکے تھے جہاں اس لڑکی نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا تھا۔ اب اس لڑکی نے گدھے سے نیچے اترنا تھا۔ روایت میں آتا ہے اگر کوئی اس پہاڑ پر جا کر جھوٹ بولتا تو وہ فوراً جل جاتا، یعنی اسے آگ لگ جاتی تھی۔ اب وہ لڑکی جب گدھے سے نیچے اتر رہی تھی تو اس نے جان بوجھ کر اپنا لہنگا جو اس نے شلوار کی جگہ پہنا ہوا تھا کھول دیا۔ اس صورت میں لڑکی کی شرمگاہ کو اس لڑکے نے یعنی اس کے عاشق گدھے والے نے بھی دیکھ لیا۔ اس کے بعد وہ لڑکی پہاڑ کے آگے کھڑی ہو گئی اور اس طرح سے قسم کھانے لگی، بولی، اے میرے خدا، میں قسم کھاتی ہوں اس برکت والے پہاڑ کے سامنے، میں اقرار کر رہی ہوں کہ میری شرمگاہ کو آج تک میرے شوہر اور اس گدھے والے کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، یعنی میرے جسم کو میرے شوہر اور اس گدھے والے نے ہی دیکھا ہے۔ اس کی قسم تو بظاہر سر تھی کیونکہ گدھے والے نے پہلے بھی اس لڑکی کو چھوا اور دیکھا ہوا تھا، مگر اس عورت کا مکر ایسا کامیاب ہوا کہ اس کی قسم بھی پوری ہو گئی اور وہ سلامت پہاڑ سے بھی اتر آئی۔ مگر اس عورت کے مکر کی وجہ سے وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ختم ہو گیا۔ اس عورت نے وہ ناپاک کوشش کی کہ وہ اللہ کے اس بنائے ہوئے انصاف کے نظام کو دھوکہ دے سکے۔ بس اتنی دیر ہی تھی، اللہ کا قہر جوش میں آیا اور پورے پہاڑ کو آگ لگ گئی اور وہ اپنی جگہ سے ختم ہو گیا۔ تب سے یہ محاورہ مشہور ہے کہ فلاں کا مکر تو پہاڑ کو بھی زائل کر دے۔ علماء نے عورتوں کے مکر پر کتابیں لکھی ہیں۔ عورت کی چال بازی اور مکاری بہت شدید ہے، اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اسے اسی طرح فائدہ اٹھاؤ، سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ بیٹھو گے اور اس کا توڑنا طلاق ہے۔ اب یہاں عورت سے مراد ہر عورت نہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ اگر عورت مکر کرے تو وہ بادشاہوں کی عقل نکال سکتی ہے۔